السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ سورۃ الغافر، آیت نمبر 61۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، الذی جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، لتسکنوا فی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا اور دن کو روشن بنایا، روشنی والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، یقیناً بڑے فضل والے ہیں، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، جبکہ لوگوں اکثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، تمہارا رب اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فانا تؤفکون، تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ کذالک، اسی طرح، یؤفک الذین، بہکائے جاتے تھے وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے جعل بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، قرارن، ٹھہرنے کی جگہ، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت، وصورکم، اور اس نے تمہاری شکلیں بنائی، تصویر بنائی، فاحسن صورکم، پھر اس نے تمہاری شکلوں کو خوبصورت بنایا، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں اللہ رب العزت نے عطا کیا پاکیزہ رزق۔ ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب اللہ ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت بہت بابرکت ہیں، جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں۔ والحی، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، ودعوہ، تم پکارو اسے، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ تمام تر پکار کو، تمام تر عبادات کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تر تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو تمام جانوں کا پالن ہار ہے۔ کہہ دو، انی نہیتو، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان کی، تدعون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، لما جانی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے دلائل آ چکے ہیں واضح، وہ مرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں مطیع و فرما بردار ہو جاؤں تمام جہانوں کے پالن ہار کے لیے، پالنے والے کے لیے۔ ترجمہ واضح؟ جی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ، یہ لفظ جلالہ مرفوع کیوں ہے؟ سسٹر زالے، مبتدا مبتدا کیسے ہے؟ شروع میں آ رہا ہے، کس کے شروع میں آ رہا ہے؟
جملے کے خبر کہاں ہے؟ یہ جو اسکن آگے ساری خبر ہے، ٹھیک ہے. جی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق خبر دی جا رہی ہے کہ اس نے کیا کیا تمہارے لیے. یہ بنائی ہے، ہم، رات بنائی ہے، ہم، رات بنائی ہے تاکہ تم سکون جو ہے وہ کرو، اور دن بنایا ہے تاکہ کمائی کرو، اور تمہاری جی کلاسیں جو ہے وہ رات 11 تک ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، اور تمہاری جو کلاسیں ہیں وہ رات 11 تک ختم نہیں ہوتی. آج 10 بجے ہی ہو جائے گی۔ کیوں جی سعید بھائی؟ ٹھیک کہتے ہیں جی. میں وہ اپنے معالج کے پاس گیا تھا نا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا ہے، آپ کی نیند پوری نہیں ہے، کتنے بجے سوتے ہیں؟ میں نے کہا میں سو تو جاتا ہوں. کہتے ہیں بتائیں کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کلاس پڑھاتے ہیں. تو وہ حکیم کہتا ہے کہ اللہ نے رات کس لیے بنائی ہے؟ میں نے کہا آرام کے لیے بنائی ہے. کہتے پھر تم آرام کیوں نہیں کرتے؟ پھر بھگتو. کیا خیال ہے؟ یہ امام باقی ویک بھی آپ کی کلاسز ایک ہی ٹائم ہوتی ہیں؟ نہیں، وہ تو پھر جلدی فارغ ہو جاتا ہوں میں، وہ اس لیے پیچھے رکھی تھی کلاس. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا صحیح بخاری کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو ہے مہمان آ جائے اس کو ٹائم دینا جائز ہے، علم کے لیے جائز ہے. سامر کو اجازت ہے، قصہ گو جو ہے سامرون، تو جنہوں نے مطالعہ کرنا ہے پڑھنا ہے ان کے لیے بھی جائز ہے، وہ پڑھ لیں. صحیح ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ جو ہے وہ کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے، کیونکہ رات کو جلدی سونا صحیح ہے، یعنی وقت پہ سونا یہ پھر فجر کے لیے معاون ہوتا ہے، اور انسان کی صحت بھی اچھی. نیند کا صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی آرام، نیند، کھانا، یہ ساری چیزیں. اچھا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ. اس میں صلہ کون سا ہے، اور صلہ میں ضمیر کون سی ہے اور کدھر لوٹ رہی ہے؟ جی سسٹر مصباح، صلہ کون سا کہاں ہے اور ضمیر کون سی ہے صلہ میں؟ جی بتائیں، جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے بتائیں. الذی سے آن ورڈ مبصرن تک صلہ ہے، اور جعلہ کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ ضمیر عائد ہے۔ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. لِتَسْكُنُوا یہ کون سا صیغہ ہے اور لام کون سی ہے سسٹر فاطمہ؟ استاد محترم، لامے کئی جو ہے یہ لامے کئی ہے ان پوشیدہ اس میں، اور تسکنو ساکنا یسکنو باون اثرا ینسرو سے، اور تسکنو جو سا سیگا ہے، ایک منٹ، جی تو یہ تسکنون، ہاں جی استاد محترم یہ ہے جمع مذکر مخاطب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. لام کیا ہے؟ لام کیا ہے، اور یہ فعل مضارع کا جمع کا صیغہ ہے سکن یسکن سے. نون جو ہے وہ گر گیا ہے، ان پوشیدہ ہے. والنہار مبصرا، مبصرا یہ کیوں منصوب ہے سعید بھائی؟ ایک حال بن رہا ہے میرے خیال میں. کس سے؟ جی سعید بھائی.
नहीं जहाला, जहाला की हुआ से नहीं बनेगा। वो यानी अल्लाह ताला रोशन है। नहीं जहाला बनाया उसने रोशन। नहीं, इसके सर अंदर जो हाल जो होता है या फाइल से होता है या मुब्तदा से होता है, क्यों जी? हाल किस किस से आता है? जी जी, बताएं। हाल किस किस से आता है? मुब्तदा से आता है, फाइल से आता है। शेख मोहतरम, यहाँ ये अन्नहार से नहीं है? अन्नहार जुलहाल और मुबसरन हाल। माशा, ठीक है, बारकल्लाह फीक। नहार से है। नहार की हालत बयान हो रही है ना कि वो रोशनी वाला है, क्योंकि रात तो आपको पता है अंधेरे वाली होती है ना। अखून अलगाली, ठीक कह रहे हैं। तारिफ मान अलगाली। शेख मोहतरम, जो सारी किताबें है ना कि हम तैयारी करते हैं, उसमें जुलहाल नहीं गाली लिखा। मीन गाली मीन्स मोहतरम। हाँ जी, आ, अहसनती। गालिन, कीमती, कदर मंजिलत वाला। यस यस कीमती, यस हाँ। जी, आपने क्या कहा है कि किताबों से तैयारी करते हैं? ऐसे सी कुछ कह शेख रही थी। मोहतरम, उसमें जुलहाल नहीं होता ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसमें आपने देखना है ना कि जुलहाल किसकी हालत बयान हो रही है। तो ये दिन की हालत बयान हो रही है। और नहार का तफ किस पर है? अल्लाइल पर। अल्लाह, ठीक है मश। और लितस्कुनु, ये लाम किसके मुतालिक है? अल्लाइल के मुतालिक है, ताकि रात में तुम सुकून करो ना। ये जाला का मतलब है जी। हाँ, जाल अली सईद, तस्कुना, ठीक है ठीक है ठीक है, फेल के मुतालिक हो। ये हो गया तिल का भी तिल का है। सईद भाई, सईद भाई, ये तिल का भी तिल का हो गया, ठीक है। नहीं ये मैं दस्तबरदार हूँ इधर से। तिल का भी तिल का की समझ आ गई आपको? सिस्टर खदीजा, जी सर। सर समझ मुझे सब आती है। क्या बात, क्या बात। ये भी ना शेख बड़ी बात मोहतरम है। मुझे नहीं समझ आए। चलो, कोई जरूरी है कि हर बात की समझ है? अच्छा, दादा ये मोहतरम आप हमारे साथ अरबी बोला करें, हमें अरबी सीख जाएंगे आपसे इंशाल्लाह जब आप बोला करेंगे। इंशाल्लाह। साथ उर्दू भी बता के। ठीक है, इंशाल्लाह। तिल का भी तिल का, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईद आयशा के साथ दौड़ लगाई थी ना, तो जी पहली जी। दफा जी वो जी जीत सर। गई थी। पहली दफा वो जीत गई थी। फिर कुछ ऐसे, अरसे के बाद हाँ, फिर दोबारा दौड़ लगाई। वो पहले उनका जिस्म जरा हल्का फुल्का था ना, छोटी हम्म थी, तो फिर जरा सा भारी हो गया था। हम्म। तो फिर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए। जी सर। तो आपने फरमाया हादी तिल का भी तिल का, ये वाली जो है ना जीत, उस शिकस्त के बदले के तौर पर है। अच्छा, इन अल्लाह लदू फضल अला अन्नासी, फضल पर तनवीन कौन सी है? दी सिस्टर्स वाले। तनवीन इसका तर्जमा तर्जमा क्या पढ़ा है हमने? तनकीर तर्जमा, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला नजल लदू वाला। फضल, बेशक
فضل والے ہیں. فضل والے. صرف فضل والے. ذو فضل. بہت فضل والے. ہاں بہت فضل والے. یہ بہت کا ترجمہ. جی کون سی تنوین ہے یہ؟ تنوین ہے کوئی ایک؟ تعظیم کی. تعظیم. ماشاء اللہ. مزے کی بات یہ کہ تعظیم ہم نے پڑھی نہیں ہے، باقی ساری پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. تعظیم اس میں بہت استعمال ہوتی ہے. تعظیم. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. لفظ جلالہ مرفوع کیوں ہے؟ جی جی سسٹر فاطمہ، لفظ جلالہ مرفوع کیوں ہے؟ جی لفظ جلالہ کیوں مرفوع ہے؟ ربکم کیوں مرفوع ہے؟ خالق کیوں مرفوع ہے؟ شیخ یہ تنوین کون سی ہوئی پھر؟ تعظیم کی بتائی ہے انہوں نے، تعظیم کی. وہ جو ہم نے تو 4 یہی پڑھی، پڑھی تھی ان میں تو یہ نہیں تھی. ہم نے 6 بھی جو پڑھی ہے نا کیوں؟ ابھی ترنم اور غالی کے ایڈیشنل کے ساتھ، اس میں بھی ہم نے یہ تو نہیں پڑھی. میں نے یہی گزارش کی ہے کہ جو استعمال ہوتی ہے وہ ہم نے نہیں پڑھی. یہ بہت استعمال ہوتی ہے قرآن میں، تعظیم کی، تفخیم کی، تعظیم کی. میں نے یہ آپ تفسیر القرآن کا مطالعہ کریں گے نا، بٹوی صاحب نے بڑا اہتمام کیا ہے. مفعول مطلق کا ترجمہ، تنوین کا ترجمہ، حال کا ترجمہ، لہو کا ترجمہ. اس کا آپ مقدمہ پڑھ لیں ایک دفعہ، بہت اچھا ہے، وہ معاون ہے. ترجمے کے حوالے سے قواعد کی روشنی میں ترجمہ آپ کو بہتر ہو جائے گا. تفسیر القرآن کا مقدمہ جو ہے نا شروع میں. سر ابھی آپ نے کیا پوچھا تھا سوال؟ کون سے والے کیا ہم مقصور ہیں کون سے؟ یہ میں نے پوچھا ربکم، خالق، لفظ جلالہ، یہ تینوں مرفوع ہیں نا. یہ پوچھا. شیخ یہ کس سے پوچھا شیخ تھا؟ محترم جی جی کسی اللہ خاص مجھے بندے سے پوچھا ہے؟ سب سے پوچھ رہے ہیں. اس کی صفات ہو جائیں گی. جی بتائیں. لفظ جلالہ بار بندے. محترم آپ نے کس سے پوچھا ہے؟ مطلب کون آپ بتایا سے جواب؟ آپ سے پوچھا تھا پہلے. سوری ہمیں سوری تو اچھا تو محترم مبتدا مبتدا ہے، خبر اول ربکم، خالق کل شیء خبر ثانی. نہیں اور یہ بلکہ ذالکم کو مبتدا بنائیں گے، لفظ اللہ کو خبر اول. مضاف مضاف الیہ مل کر اس میں اشارہ ہے نا استاد محترم، ٹھیک تو ٹھیک. مشارن الیہ وہ، تو پھر اس کو مبتدا بنا کے لفظ اللہ کو خبر اول، ربکم کو خبر ثانی، اور خالق کو کل شیء پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر سب وہ خبر ثالث. ٹھیک ہو. لفظ جلالہ. ہاں لفظ جلالہ، بارک اللہ فی. جلالہ جی. ٹھیک ہو گیا ماشاء. ذالکم اللہ ربکم، تو ٹھیک ہو گیا ماشاء. تؤفکون، یہ کس باب سے ہوگا تؤفکون؟ جی سسٹر مائرہ. یہ مجھے لگ رہا ہے باب فعال، کیسے؟ اس سے مجہول. افکا یؤفکو سے، یؤفکو اور پھر تؤفکو. اب پتہ نہیں تکتا ہی ہے. آفاقہ. افکا جیسے جیسے امنا، امنا یؤمنو سے آمنا یؤمنو، آفکا یوفکو. آفاقہ یأفکو. صحیح ہے. اچھا اچھا، دیکھ لینا پھر مزید. ہے باب فعال ہی ہے نا. چلیں اگر مجرد سے معنی مل جائے تو پھر فعال کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے، دیکھ لینا یہ باب. ظن غالب یہی ہے کہ یہ باب جو ہے نا ثلاثی مجرد سے ہے اور اس سے مجہول ہے.
اچھا جی. جعل لکم الارض قرارا. قرارا یہ کیوں منصوب ہے؟ حمزہ. حمزہ. شاید بول نہیں رہے. جی جی. جی محترم مفعول لہو مفعول لہو کس کا؟ جعل فعل اپنا جعل. اجزاء سے کیسے ترجمہ ہوگا؟ جعل تمہارے لیے زمین کو بنایا. قرار کا محترم مفعول بھی نہیں ہوگا. کیا بنایا؟ ٹھہرنے کی جگہ. الارض کو ذوالحال بنا لیں اور قرارن کو مستقرن کی طویل میں حال بنا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ مستقرن ذوالحال حال مل کر مفعول بھی اول اور یہ مفعول بھی ثانی بن جائے گا. کون سا مفعول بھی؟ قرارن مفعول بھی ثانی. پھر آپ حال نہ بنائیں. جی پھر الارض پہلا مفعول اور قرارن دوسرا. جی شیخ محترم جی جی جعل کے دو مفعول ہوتے ہیں دو ایسے. مفعول جعل کے. یہ بہت آسان بھی ہو جائے. اور اس کی کوئی شرط بھی ہے، ہر جگہ دو نہیں ہوتے. جی جی بالکل دو نہیں ہوتے ہر جگہ. جعل بمعنی خلقہ ہو، جعل بمعنی سیرہ ہو تو دو ہوتے ہیں. یہاں جعل بمعنی سیرہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تمہارے لیے زمین کو بنایا. کیا بنایا؟ ٹھہرنے کی جگہ. پھر صحیح ہے. مطلب کیا لفظ بولے جعل بمعنی سیرہ. سیارہ. افی کا یا افقو سمع یسمع یہ ٹھیک ہو گیا ماشاء. اچھا. سر شیخ محترم سیارہ ایک سوال بھی تھا. آپ پوچھیں. یہ جو افیکا یا افقو ہے ایسے یہ جیسے میں نے باب فعال بتایا اس میں بھی یہ آ رہا ہے اور اسی ترجمے کے ساتھ. اور بعض اوقات دونوں جو ثلاثی مزید کے باب ہیں ان دونوں میں بھی سیم ترجمہ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہم جیسے تعجب تعجب اتعجبا اور اتعجبو کچھ اس طرح سے تھا تو شیخ محترم کہتے ہیں ایک چیز زیادہ رائج ہوتی ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اس میں نہیں ہم کر سکتے دو ایک دوسرے کی جگہ؟ اگر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عام ایک چیز استعمال ہے پھر آپ اس کو عام استعمال رکھیں. جب دوسرے سے بھی مان آتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے. تو جو زیادہ استعمال ہے پھر اس کو لینے، اس میں زیادہ آسانی ہے. اور صحیح اگر ثلاثی مجرد اور مزید فی ہو تو پھر مجرد کو ترجیح دیں. ثلاثی مجرد. ٹھیک ہو. اچھا جی. فتبارک اللہ رب العالمین. سیارہ سوری سر سیارہ جو ہے نا وہ ہو گیا ایسا ہوتا ہے ہاں جی، مطلب کر دینا، بنا دینا. یا ہو جان بنا دینا. استاد محترم لکھ کے دکھا دیں کائنڈلی. اچھا سیارہ جو لفظ ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. سارا یسیرو سے جیسے. جیسے سویر سے. رب العالمین. ربو یہ کیوں مرفوع ہے عبد المنان بھائی؟ شیخ محترم اس کو ہم مبدل بدل بنا سکتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. اچھا. صفت بنا سکتے ہیں. جی صفت لیکن اگر فتبارک رب العالمین کریں تو معنی پھر بھی ٹھیک ہے. تو اللہ جو ہے متبوع ہو گیا، یہ اس کا تابع ہو گیا. اسے موصوف صفت صرف بھی مان سکتا ہے نا. موصوف میرے خیال صفت میں بھی بن سکتا ہے. دونوں بن سکتے ہیں. تو یہ مصروف صفت بھی صفت بالکل بن صحیح. تو رہا ہے لیکن یہ آگے مضاف نہیں ہو رہا معرفہ کی طرف.
تو اللہ کا جو الف لام ہے اس پہ پھر اللہ اختلاف بھی تو مارتا ہے لفظ جلالہ. یہ تو پھر جی اس کے اندر تو یہ تو اختلاف ہے اختلاف. تخفیف ہو جائے گی نا. رب العالمین خاص تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو اضافت لفظیہ ہے نا. منان بھائی یہ تو اضافت جی شیخ لفظیہ محترم. یہ اضافت لفظیہ ہو جائے گی نا. اضافت لفظیہ تو تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. تو جب یہ تخفیف کا فائدہ دے گی تو پھر تو موصوف اور صفت میں مطابقت نہیں رہے گی. میں نے میرا ذہن ادھر بدل کی طرف ہی ہے شیخ محترم. میں نے کوئی اچھا تیاری شرح نہیں کی پہلے. میں تو جو جی ابھی یہ جو دیکھا تھا کہ یہ صفت سوچا تھا, مجھے صفت یہی کہنے سمجھ آئی والے شیخ ہیں. محترم کہ اللہ مبدل میں نہیں ہوا ہے اور یہ یہ بدل ہے مثال رب العالمین. جو آپ نے دی تھی نا کہ ربو اس میں جو ہے نا یعنی وہ جو حال استقبال کا معنی ہو, صحیح صحیح ماشاء یہ نہیں کہا تھا. اللہ. بتائیں 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 جی تو قریب حال قریب کون. استقبال کا معنی تو نہیں کہ تو تمام ہے. تو یہ پھر سب جو کیا ہو گیا. تیسری شرط جو تھی نا کہ وہ جو صفت یعنی صفت کا صیغہ ہو, معمول کی طرف مضاف ہو اور حال استقبال کا معنی پایا جائے, تو یہ جو رب العالمین میں تو دوام ہے چونکہ تینوں زمانے, تو اس لیے یہ اضافت لفظیہ نہیں ہے. یہ اضافت اضافت معنوی ہو گئی تو صفت تو بن سکتی ہے. ہاں جی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یہ جواب جی شیخ صحیح ہے. محترم بالکل صفت ہو معمول مضاف حال استقبال کا معنی دے. عبدالمنان بھائی یہ جواب ٹھیک ہے سعید بھائی کا. یہ صفت بن سکتی ہے. یہ جو اشکال تھا یہ انہوں نے دور کر دیا. جی سسٹر میرا آپ کو جی یاد آ گیا. یہ جی ہماری شیخ بات محترم. ہوئی تھی اسی صورت کے آغاز میں ہوئی تھی. غافر الذنب جی وقابل شیخ محترم التوب مجھے یاد ہے. جی شدید جی بالکل العقاب ذی بالکل الطول. بالکل. لیکن ماشاءاللہ یعنی سعید بھائی نے یاد رکھا ہے, یہ بڑی بات ہے. میں نے پڑھا نہیں ہے باپو. اس بڑھاپے میں یاد رکھا شیخ, یہ بڑی بات. اللہ آپ کی حفاظت 10 فرمائے اللہ تعالیٰ. اندر والی بات بتائیں شیخ سعید بھائی, جو اندر والی بات ہے وہ بھی بتائیں. کیا چیز وہ وہ ماشاءاللہ یقوت المرجان اور معرف البیان خوب آپ اس کو لگا کے آتے ہیں ماشاءاللہ. وہ میں نہیں دیکھی, اچھا یہ نہیں یہ لکھا ہوا تھا میرے یہ پاس. تو شیخ محترم کی کرائی گئی تیاری ہے نا, یہ ہماری نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں جو آئیے نا ٹھیک میرے یاقوت پاس انہوں نے یاقوت و مرجان کو نہیں دیکھا, ہے. یاقوت میرے و پاس مرجان نے انہوں کو دیکھے ہیں. صحیح ہے. نہیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے یاد رکھے. اگر کہیں سے آپ پڑھتے بھی ہیں تو یہ تو فائدہ ہے آپ کا. صرف میرا تو ذہن بدل کی طرف ہی گیا تھا ادھر. نقل برائے نقل نہ ہو. نقل برائے نقل نہ ہو. وہ جو آپ نقل کریں نا پھر جی اس یہ کو بات آپ ٹھیک ہے ثابت بھی کریں. ٹھیک ہے. اور جی جی یہ کوئی ٹھیک. ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ جو پڑھایا جائے آپ اس کو آپ نے لفظ بلفظ یاد کرنا. یہ تو بچوں کو اس طرح ہم کرواتے تھے شروع میں. ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ ایک بات کو پڑھتے ہیں, بارک آپ اللہ اس کو فیک. بے شک 10 طریقوں سے اس کو آپ جو ہے مطلب چیک کریں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, صحیح ہے غلط ہے یا کیسے صحیح ہے. صحیح ہے آپ پرکھیں اس کو. اس کا یہی مقصد ہے. آپ کو کوئی مقلد بنانا تو مقصد نہیں ہے نا, کیا خیال. اچھا ادعوه مخلصین لہ الدین. یہ مخلصین لہ الدین جی شیخ. یہ کون سی حالت جی کے اندر ہوگا. رفیع نسبی جری. یہ کس سے پوچھنا ہے, یہ کس سے بتانا ہے شیخ محترم. آپ تاڑے ہی کو بتا نہیں پوچھا تسی جو آپ ہی بتا دیں. میں بتاؤں. جی جی یہ شیخ محترم یہ حال ہے یہ نسبی حال حالت ہے. میں. یہ یہ ناف کے اندر ہے کیا, یہ مخلصین. اس میں فاعل ہے, اس کے اندر اس میں فاعل ہے اور دین جو ہے اس میں مفعول بھی ہے. لاہو جو سبحان اس کے اللہ متعلق ہے تو یہ سبحان اللہ. یہ ناف کا پوچھ رہا ہوں. شیخ محترم یہ فاد یہ رفیع حالت میں ہوگا واو ضمیر سے. جی سسٹر فاطمہ یہ ناف میں مخلصین کیا ہے. مخلصین صرف جو ہے یہ حال ہے. صدر محترم آپ نے بتایا تو وہ پوچھا ہے تو صدر محترم وہ تو حال ہی ہے. نہیں میں اس حال میں پوچھ کہ رہا ہوں خالص کہ یہ ناف میں کون سا حصہ نہیں ہے. جمع مذکر سالم. کیا پوچھا صدر محترم دوبارہ, کیا کہا آپ نے مذکر نام میں سالم کیا. بس ہاں یہی جی ہاں پوچھنا جی تھا. جمع مذکر, ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں. جمع مذکر سالم ہے اور اس کی نسبی حالت ہے.
ٹھیک ہو جی گیا ماشاء اللہ۔ یعنی اشارہ تھا اعراب کی جو آپ نے اقسام پڑھی ہوئی ہے نا ان کی طرف۔ ہوں، یہ حال ہے ضمیر سے، اور دین جو ہے یہ اس کا مفعول ہے۔ الحمدللہ، اس میں ال پہ کون سا الف لام ہے اور للہ پہ لام کون سا ہے؟ جی الحمد میں لام تعریف ہے۔ اچھا، اس میں لام تعریف ہے، اور للہ پہ سسٹر زالیہ لام جارہ بھی کہہ سکتے ہیں اور خاص بھی کہہ سکتے ہیں، تخصیص کا لام اللہ ہی کے لیے۔ ماشاء اللہ، یعنی للہ اختصاص یا استحقاق، صحیح ہے، یہ دو معنی، خاص بھی کر سکتے ہیں اور استحقاق یعنی اللہ ہی کا حق ہے۔ اور الحمد پہ الف لام کون سا ہے سسٹر مائرہ؟ شیخ محترم الحمد، اگر وہ الاستغراق کہیں ہم، تمام تعریفیں، تمام کو گھیرے۔ ٹھیک ہے، استغراق کیسے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے استغراق کو پرکھنے کی؟ کل ٹھیک ہے، رکھنا کل کل ٹھیک رکھنا درست، ہو ویسے یہ کل الحمد، ہوتا ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اگر ہم مراد لیں جنس کا، اور اگر ہم مراد لیں عہد کا تو وہ صحیح ہوگا؟ عہد ذہنی ہو سکتا ہے نا۔ اس میں پھر کیا ہوگی؟ یہ تعریف، یہ تو خاص ہو جائے گا نا۔ استغراق کا ہی بہتر ہے، استغراق کا۔ مطلب جنس کا بھی تو کر سکتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف۔ ٹھیک ہے، یعنی عام ہو جائے گا اس میں جنس، یعنی اس میں فاعل کا بھی عموم ہے، جگہ کا بھی عموم ہے، صحیح ہے، اور وقت کا بھی عموم ہے نا، ہر ایک، درند چرند پرند، ہر جگہ ٹھیک ہے، اور پھر ہر وقت، یہ تین چیزیں ہیں نا اس میں، ہر وقت، ہر جگہ، اور ہر کوئی، کتنی چیزیں ہوگی؟ تین۔ دوبارہ بتائیے۔ فاعل کا عموم ہے ہر کوئی، نمبر دو وقت کا عموم ہے ہر وقت، نمبر تین جگہ کا عموم ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے۔ انا عبد الذین تدعون من دون اللہ، الذین کی طرف کون سی ضمیر لوٹ رہی ہے؟ جی جی شیخ سسٹر محترم، یہ بتائیں گے جی، سسٹر زالیہ آپ بتائیں، الذین کی طرف یہ آگے جو تدعون من دون اللہ، اس کی کون سی ضمیر لوٹ رہی ہے؟ تدعونہم ہوئے گا نا یہاں پہ؟ کیوں جی، ٹھیک ہے، جی شیخ بالکل محترم، ٹھیک۔ زبردست، انعام پکا۔ انہوں نے نا وہ پہلے والی ہوم یاد کی ہوئی ہے۔ نہیں شیخ محترم، کوئی اور بھی چیز ہوگی شاید، آواز نہیں شیخ محترم۔ تیاری کی ہوگی ماشاء ماشاء اللہ، اللہ، ماشاء ماشاء اللہ، اللہ۔ یہ جو تیاری والی بات ہے نا، یہ سن کر ان کو ہنسی آ گئی ہے۔ ظاہر ہے شیخ محترم، اب آپ نے ہم سب پہ اتنا ماشاء اللہ پریشر ہو گیا ہوا آپ کا کہ میں یہ محسوس ہوتا ہے تیاری نہ کر کے گئے تو بستی ہو جانی ہے، اندر ہی فیل ہوتی ہے۔ نہیں، اس میں کیا بستی والی بات، اچھا، بستی کا بھی نا ایک اصول ہے، وہ اچھی ہم اسپرٹ پیدا کی آپ نے ہونی ہوگی ماشاء تو اللہ۔ بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اچھی، سلامت رکھے، جی ہمارے شیخ محترم، استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہم نے ان سے شرح ابن کیل پڑھی تھی نا، تو وہ ہماری دو کلاسیں کٹی تھیں، جی شیخ محترم، تو وہ خان اچھا، صاحب تھے تو وہ بڑی بےزتی کرتے تھے جب کوئی پھنس جاتا تھا نا، تو وہ جب پیریڈ ختم ہوتا تھا تو سب کے چہرے اترے ہوتے تھے نا، سب کے چہرے اترے ہوتے تھے تو وہ پھر نا وہ پریشان ہوتے تھے، تو ایک ساتھی جو تھا نا وہ کہتے تھے کیا ہوا ہے، بےزتی ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے، پھر کیا ہوگا، بےزتی ہو گئی ہے، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا سردی اور بےزتی، پتہ نہیں دو جملے وہ کہتے تھے کہ جتنی آپ محسوس کریں گے آپ کو یہ لگے گی، اور جتنی آپ کو محسوس نہیں کریں گے یہ نہیں لگے گی۔
شیخ آپ کی پہلی کلاس میں ایسے ہی کچھ ہمارے لوگوں کو بھی چہرے اترے تھے، پھر ہم نے یہی سوچ لیا کہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ وقت تو بیچتی ہی ہو۔ کوئی بیزتی نہیں، آپ نے جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو بند وقف کر دیا ہے، صحیح ہے، تو یہ تو اس طرح کی تو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں نا، کیا خیال ہم ہے؟ تو ایسا ہی ہے، بھول جاتی ہیں چیزیں، پھر جب یاد ہوتی ہیں تو پھر ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ کوئی بات نہیں، بعض چیزیں بندہ پڑھتا ہے وہ بندے کی تربیت کا حصہ بن جاتی ہیں، بعض عمل میں آ جاتی ہیں، بعض یاد ہو جاتی ہیں، بعض بھول جاتی ہیں، یہ تو انسان کے ساتھ یہ چیز رہے گی، کوئی جو ہے نا وہ کامل تو نہیں ہے نا، تو کوئی بات نہیں، بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمیں بھی بھول جاتی ہیں پھر یاد کرنی پڑتی ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جب نا بچوں کو سمجھاتے تھے نا تو سیریس ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر جب وہ دیکھتے تھے نا کہ طالب علم پریشان ہو گئے تو وہ کہتے تھے آپ نے میری باتوں کو سیریس نہیں لینا، ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی؟ جی 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 شیخ شیخ آ رہی محترم ہے۔ جی، آپ نے نا میری باتوں کو سیریس نہیں لینا، اگر آپ میں سے کسی نے سیریس لے لیا نا بس اس نے کام کا بن جانا ہے پھر۔ سر شیخ آپ تو محترم بات یہ نہ آپ کہیں۔ نے محترم تھے نا، پہلے وہ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے، آپ تو کچھ بھی نہیں کہتے۔ شیخ محترم یہ آپ نے کیا کہ نا ہمارے پہلی پی ایچ ڈی لے ہوئے ہیں اور ہو جانے، کون سی؟ یہ جو آپ نے کہہ دیا نا سیریس نہ رہے اگے نہیں لیتے تے اور ڈیلے ہو جائیں گے سارے۔ مرضی آپ کی۔ لیکن شیخ محترم شیخ ماشاءاللہ سے محترم نے اینڈ پہ کہا جس نے سیریس لیا وہ سدھر جائے گا۔ اب میں نے یہ کہا نا کہ جس نے یعنی نقل کیا وہ بات کہ جس نے سیریس لے لیا نا بس پھر وہ کامیاب ہو جائے، اور جس نے سیریس نہ لیا تو پھر وہ ایسے ہی رہے گا۔ اس آپ نے جملہ صحیح سے سنا نہیں ہے عبد المنان بھائی، جی شیخ محترم لگی سمجھ کیا سمجھ لگی ہے؟ سیریس آپ وہ کہہ کے تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم ہاں، اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے نا کہ آپ نے سیریس نہیں لینا، بچوں کو نا پکا ہم کرتے ویسے ہی تھے۔ الٹ چل رہے ہیں پہلے۔ اچھا کیا آپ نے اور گول ڈال دی ہے۔ نہ کہہ کہ اب جب نہیں تھے کہتے تو تب تو ہم سیریس لے ہی رہے تھے، اب آپ نے کہہ دیا نہیں لینا، اس کا مطلب تھوڑا سا مقدار اور بڑھاتے جائے دوائی کی۔ یہ تو آپ علماء بن رہے ہیں، آپ میری گفتگو کا جو بھی محل متعین کریں گے وہ تو آپ کے پر منحصر ہے نا۔ پک پر ہے سر، پک ان کی پک ہے نا، جیسے مرضی جی جی پک کریں اس کو۔ جی، نہیں نہیں شیخ محترم وہ آپ کا ماشاءاللہ سے ہمیں ویسے ہی آپ کے اندازے کو پڑھانے سے محبت ہے، دل کرتا ہے ہم کلاس میں تیاری کر کے وہ کہتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے۔ وہ نا جب کسی بات کی شرح جو ہے الٹ ہو جائے نا، جی اس کے لیے وہ کوئی اصطلاح بولتے ہیں عربی کے اندر، صحیح ہے، جی شیخ محترم کہ تفسیر القول بما لا يرضى به القائل، تفسیر القول بما لا يرضى به القائل، قول کی ایسی تفسیر کرنا جو کہنے والے کے مطابق نہ ہو، یعنی اس کو وہ پسند نہ کرتا ہو یا وہ ہو ہی نہ، تفسیر القول بما لا يرضى به القائل، یرضا بہ القائل۔ به القائل۔ سر اصل میں بات یہ کہ یہ سبجیکٹس اتنے مشکل اور اتنے اس طرح کمپلیکیٹڈ سے ہیں، اگر آپ نہ ہوں، مطلب اس طرح لینیٹ نہ ہوں، تو پھر میرے خیال سے یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ہیٹک ہو جائے گا، پڑھائی جو نہیں وہ ہیکٹک ہو جائے گی مطلب۔ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ صحیح نہیں سر سلامت میں رہیں کہہ گے۔ رہی ہوں، اگر آپ مطلب اگر سیریس ہو گئے نا، پھر میں کہہ رہی ہوں ابھی آپ نہیں ہیں الحمدللہ، تبھی تو ہم چل رہے ہیں۔
सही शेख है। मोहतरम एक दिन हो जाए, फिर सही। एक दिन हो ही जाए शेख मोहतरम फिर। ठीक है। सीरियस अब्दुल मनान भाई जब होते हैं ना तो फिर सींगों की खैर नहीं होती। ठीक है। बहुत तो उस्ताद जी मैंने वफाक वालों शेख को ना मोहतरम। 8 8 किस्में बतानी है, उनका दिमाग खराब है, उन्होंने चेक करना है। वो आपकी 8 किस्में देखेंगे या आपको नंबर देंगे वो। जी जी क्या ख्याल है अब्दुल मनान भाई? आपने उनको जी, आठ ऐसे ही किस्में बतानी थी हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने नाशरा नंबर वैसे पूरे दे देने। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। दुआ लम्हा। हाँ जहन में आया सुबह भी, आजकल आप पढ़ाना तो नहीं, आपको सुबह पढ़ता होगा यानी आजकल वो मदरसे में। जी, आजकल पेपर हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं। पेपर में क्या छुट्टियां हो गई हैं? हमारी तकरीब लेट है, मतलब खत्म नहीं तीन। हुए। बाकी तो पेपर नहीं, है। हमारा बहुत लेट हो गई, हमारे तो पेपर अभी रहते हैं, जामे के रहते हैं, वफा के तो हो गए, खत्म जामे नहीं के हुए। रहते हैं। 3 मार्च को हमारी तकरीब है। अच्छा अच्छा। तो हमारा आज दूसरा पेपर था शायद। हाँ, आज दूसरा। तो जी, i'राब मा ला यंसरिफ यहीं से पढ़ना है। कल का सबक हमने पढ़ा था कि जमा मुन्नस सालिम की तारीफ, जमा मुन्नस सालिम का i'राब। क्यों जी? जमा मुन्नस सालिम जिसमें अलिफ ता मजीदतैन हो और उसमें अलिफ ता जमा पे दलालत करें। हाँ, यही पढ़ा था हमने। जी, यही पढ़ा जी था जी। ना। और फिर हमने जो है पढ़ा था कि इसी तरह उलातु का i'राब भी यही है। और वो इसम जिसकी जो जिसको अलम बना दिया जाए इसी अलिफ ता के साथ, जैसे अजरियात, उसमें हमने कितने राब पढ़े थे? क्यों जी? कितने राब पढ़े थे एकदम? जी। हाँ, 3 वर्ड 3 थे। पढ़े थे। एक वो था तनवीन जिसमें कसरा वाली तनवीन। हाँ जी जी, बताएं हमजा भाई। जी जी। तनवीन कसरा, तनवीन और कसरा, और सिर्फ कसरा कसरा और फिर फतह। यार मुसरिफ वाला राब जो है। माशा। आज का जो सबक है वो गैर मुंसरिफ के बारे में। गैर मुंसरिफ की तारीफ, गैर मुंसरिफ का हुक्म। जी पढ़ें जी। सिस्टर मायरा, आपने मुताला की है? सर मैं एक बार देती हूँ। मैंने हाँ, बस मताला। चले ओके पढ़ ओके दी। ओके। हाँ हाँ, पढ़े ये पढ़े। सिर्फ खदीजा को पढ़ने दें, सिस्टर हमारे पास। वजुर्रा। अच्छा, इराब माला या सरिफो, उनका इराब जो गैर मुंसरिफ होते हैं या जो मुंसरिफ नहीं होते। मा जो ला नहीं या सरिफ वो मुंसरिफ होते हैं। वजुर्रा और जर दें बिल फतहती, आप जर दो या तुम जर दो या तू जर ठीक है। मुंसरिफ हो, वो मुंसरिफ हो। मा भी आवाज अलिफ या ओ अल के रदिफ। आ रही है आवाज? आवाज कट रही है आपकी। वजूर रब। जी जी आ रही है, हमें आ रही है। अब आ रही है आ रही है रदिफ। शेख मोहतरम, आ हाँ, रही है। शेख मोहतरम, ये रदिफ पे मैंने आपसे पूछा भी था, आपने शायद देखा नहीं। रदिफ अगर बाब सामिया से करें तो इसका मतलब होता है अचानक वाक़या होना। आप शेर का तर्जुमा और अगर मुकम्मल कर इसका लें। ठीक है आपको। जुर्रा अच्छा, बिल फतह थी यहाँ से। फतह दो जर के साथ माँ। और फतह गैर मुंसरिफ को जरी हालत में फतह दें। और अगर वो मुजाफ हो या अल के बाद आए तो फिर उस पे फतह नहीं आएगी। ये माँ का तर्जुमा आपका ठीक हो गया तो सारा शेर आपका दुरुस्त हो गया। ये माँ का तर्जुमा आपने क्या किया? जी शेख मोहतरम। माँ जब उस होना चाहिए फिर। जब। उस इसम को। जो पहले मैंने जो माँ किया था, को। पहले तो मैंने माँ जो किया था। हाँ, आवाज माँ मुझे। जब मुजाफ हो। ये इसम की तरफ जा रही है ना इसकी। जी सिस्टर मायरा, आप मुझे मुकम्मल समझ ही करें। नहीं आ रही। आप करें, मैंने आपका ये कट गई थी आवाज आपकी। मालम शेर युबफ। मोहतरम, मैंने माँ का तर्जुमा जो किया था। अब जो की। मालम यूसुफ जो मुजाफ ना हो। जब तक, जब तक उसको जी जी, मुजाफ पहले ना। भी हाँ ठीक है। जो ही जब तक किया। उसको मुजाफ ना किया जाए, ना किया गया हो। जब तक, अच्छा ठीक, और यकूबाद किया अल, जाए। या वो अल के पीछे ना आए, यानी अल के बाद ना आए।
रदीफ का माना पीछे, जिस तरह वो कुन तो रदीफन नबी, मैं नबी करीम सल्लम के क्या पीछे था। आने वाला तर्जुमा से। हाँ, जी जी। आपने आपने लेकिन 40 जो बाब रदफा यरदिफु से आ रहा है तो उसमें पीछे आने वाला तर्जुमा। ठीक है, पीछे यहाँ पीछे पीछे वाला माना सही है। वजुर बिल फतहती, जर दो फतह के साथ, माँ उसको, उन अस्मा को, ला यनसरिफ जो मुनसरिफ नहीं होते, मा लम जब तक ना युदफ उनको मुजाफ किया गया हो, या जब तक अल के बाद वो ना आ रहे हो, अल के बाद वो, यानी लम यकू ना हो वो, बाद अल, ना अल के आए। बाद, यानी रदिफ, ऐसा अल जो, यानी बाद अल रदिफ, पीछे आने, पीछे बाद का माना भी वही है और रदीफ का माना भी वही है, यानी अल के, अल उनके ऊपर नहीं सर होना रदीफ चाहिए, पीछे को कहते हैं ना। मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों की भी आवाज कट जाती है। शेख मोहतरम, मैं ये पूछ रही थी कि जी जी, आने वाला तर्जुमा जो है ना वो रदफा का है।